خطبہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علامہ انعما والشکر علامہ ارحما. حمد و شکر ہے اس اللہ کا، اس اللہ کی حمد ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے گھرانے کو منتخب کیا، کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. باغ کا مقدمہ دربار میں لے کے آئی ہے بی بی اور خطبہ دے رہی ہے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے نعمت وحی کے لیے اور نعمت ہدایت کے لیے ہمارے گھر کو منتخب کیا، کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. یہ کہہ کے پیغمبر کے فضائل بیان کیے، پیغمبر کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت کے شرائط بیان کیے، ہدایت کے شرائط بیان کرنے کے بعد دستور و قانون کی بنیادیں رکھی، دستور و قانون کی بنیادیں رکھنے کے بعد قرآن کے فضائل بیان کیے، قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد جاہلیت کے حالات بیان کیے کہ تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، میرے باپ نے آگے بدل دیا. تم اونٹنی کا پیشاب پینے والے، تم اونٹنی کی مینگنی کھانے والے، میرے باپ نے تمہیں انسان بنایا. اور کسی کی مجال نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، کسی کی مجال نہ ہوئی ٹوکنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے جنگوں کے حالات بیان کیے اور علی کے فضائل بیان کیے، اور علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد فلسفہ تشریع اسلامی پہ گفتگو کی کہ حج کیوں، نماز کیوں، روزہ کیوں، زکات کیوں، اور بیان کرنے کے بعد 7 آیتیں وراثت کی پڑھی. اب آواز دی بھائی ٹھنڈے دل سے سنے، فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. بی بی بول رہی ہے اور بھرا ہوا دربار ہے. بی بی جب آئی ہے نا تو ام ایمن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے. ام ایمن کون ہے؟ کنیز. اچھا کس کی کنیز؟ رسول کی کنیز. رسول کے انتقال کے بعد وراثت شہزادی کو ملی ہے. اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ام ایمن رسول اسلام کی کنیز ہے، رسول اسلام کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو منتقل ہوئی. تو ام ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئی اور خطبہ دیا فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دلوں کو شرک سے طاہر کر دے. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. کس شان سے خطبہ دے رہی ہے بی بی؟ والصلاۃ تطہیرا عن الکبر، نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. والصوم تثبیتا للاخلاص، اور روزے کو اس لیے واجب کیا کہ پتہ چل جائے کہ امر الہی کے اطاعت میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. والصیام تثبیتا للاخلاص، اخلاص کو جانچنے کے لیے روزے کو واجب کیا. والزکات تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق، اور زکات کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے اور تمہارے رزق میں برکت عطا ہو. والحج تشعیدا للدین، اور حج کو اس لیے واجب کیا کہ جب لوگ مسلمان جمع ہو تو دین کا استحکام نگاہوں کے سامنے آ جائے. شہزادی بول رہی ہے والعدل تنسیقا للقلوب، اور عدل کو اس لیے لازم کیا معاشرے میں کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں. اگر کہیں نفرتیں نظر آئے سمجھو کہ معاشرے میں عدل نہیں ہے. والعدل تنسیقا للقلوب، عدل کو اس لیے واجب کیا پروردگار نے کہ معاشرے میں محبتیں پیدا ہو جائیں. وطاعتنا نظاما للملہ، اور ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ امت میں ایک نظام پیدا ہو جائے. وامامتنا امانا من الفرقہ، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں. بھائی اس جملے پر رک رہا ہوں میں. شہزادی بھرے دربار میں کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا. بھرے دربار میں، بھائی دربار کی سچویشن ذہن میں ہے صورتحال. بھرے دربار میں شہزادی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا، ہماری امامت کو واجب کیا. اور بھرے دربار میں کسی کی مجال یہ نہ ہوئی کہ شہزادی کو ٹوک کے کہتا کہ بی بی امام تو ہم بنا چکے. بھائی نماز شہود ہے، پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز کیوں واجب ہوئی؟ غیب ہے. میں نے بات کہہ دی. بھائی رکھا ہوا روزہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن روزہ کیوں واجب ہوا؟ یہ غیب ہے. تو بیوی کی نگاہ علم الہی کے غیب کو دیکھ رہی تھی اور بتلا رہی تھی. توجہ رہے، بتلا رہی تھی کہ بھائی روزہ اس لیے واجب ہوا، نماز اس لیے واجب ہوئی، حج اس لیے واجب ہوا، زکات اس لیے واجب ہوئی، عدل کو اس لیے واجب کیا گیا، ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا گیا، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا گیا. تو جیسے ہی کہا کہ ہماری امامت کو واجب کیا گیا تو کوئی تو کہہ دیتا کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، ہم امام تو بنا چکے ہیں.
تو بھائی اب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ شہزادی خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، یہی بتلانے گئی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے امام اور ہے، اس کے بنائے ہوئے امام اور ہے۔ تشریح اسلامی کے فلسفے میں گفتگو کی، گفتگو، نماز یوں واجب ہوئی، روزہ یوں واجب ہوا، اور جب سب کہہ چکی تو ایک مرتبہ جو ہے 7 آیتیں پڑھی وراثت کی جو قرآن میں ہے، آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہی ہے، اور جب 7 آیتیں پڑھ لی وراثت کی تو حاکم کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اترے سوابات ولا ارے سوابی، تجھے تیرے باپ کی وراثت مل جائے، مجھے میرے باپ کی وراثت نہ ملے۔ اترے سوابات، تجھے تیرے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے میرے باپ کی میراث نہ ملے۔ حکومت نے کہا کہ بی بی ہم کیا کریں، آپ ہی کے باپ کی روایت ہے، مشہور ہے نا، روایت بہت مشہور ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبی لوگ گروہ انبیاء لا نرث، نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، ولا نورث، نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں۔ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، ترکہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ہم نبی لوگ کیا کرتے ہیں، نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، جو چھوڑیں اپنے گھر میں وہ صدقہ ہے۔ اب کیا کیجیے گا اس بات کو کہ بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، ورثہ سلیمان و داؤدا، بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، سلیمان نے داؤد سے وراثت لی، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ تو خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، پوچھنے گئی تھی کہ پورے قرآن پہ اعتماد ہے یا آدھے قرآن پہ اعتماد ہے۔ بیوی ہم کیا کریں؟ یعنی میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ پیغمبر کا کام ہدایت کرنا ہے نا، تو اب ہدایت اس کی جس کا مسئلہ ہو۔ آپ کو مسئلہ نماز کی پرابلم ہے اور میں آپ کو حج کا مسئلہ بتا جاؤں، اور جسے حج کی پرابلم ہے اسے زکات کا مسئلہ بتا دوں، تو آپ میری عقل پہ شبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عجیب منطق ہے کہ جسے وراثت ملنے والی ہے اسے تو فرمایا نہیں، اور غیر متعلق شخص سے فرما گئے، یعنی ہے نا قابل غور بات، لیکن مان لو کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبی لوگ نہ کسی کی وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں۔ ما ترکنا ہو صدقہ، تو بیوی یہ تو آپ کے باپ نے کہا تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو پیش کریں۔ اگر آپ کوئی گواہ، میں پورا واقعہ بھی بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت تفصیلی ہے واقعہ، اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو اسے پیش کریں۔ تو کندھے پہ ہاتھ نہ ام ایمن کے، ام ایمن کو تھوڑا ثابت کر دیا، کہا یہی تیری گواہی کے لیے کافی ہے، یہی تیری گواہی کے لیے کافی ہے۔ کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے، بھائی توجہ رہے، کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے، کہا میں بحیثیت کنیز کے پیش بھی نہیں کر رہی ہوں، بھائی یہ کنیز ہے رسول کی اور